أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب جو اللہ کریم کی آخری کتاب قرآن حکیم سے تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج پاکستان میں یکم رمضان المبارک ہے. آپ سب کو 92 چینل کی جانب سے، میرے مہمانوں کی جانب سے، ہمارے عملے کی جانب سے رمضان المبارک کی مبارکباد. اور یہ آج کی ہماری رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن جو ہے، اس میں آج دو مبارکبادیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک تو رمضان المبارک کی آپ کو مبارکباد، اور دوسرے آج سردار الاولیاء امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے. تو یہ دو مبارکبادیں ہیں. ناظرین کرام، آج سیدنا عبد القادر جیلانی کے حیات و تعلیمات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ان کی عظمت اور رفعت کے لیے یہی بات بہت کافی ہے کہ ان کی پیدائش کے حوالے سے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی. اور جب ان کی پیدائش ہو گئی اور ایک زمانہ آیا کہ جب ان کو واعظ کرنا شروع کرنا تھا، تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کو عطا فرمایا. ناظرین کرام، جس دن سیدنا عبد القادر جیلانی گیلان میں پیدا ہوئے، اس دن 1100 بیٹے سارے گیلان میں پیدا ہوئے تھے.
اور کمال یہ تھا کہ وہ سارے 1100 کی تعداد جو تھی وہ سارے بعد میں بہت بڑے اولیاء اللہ بنے۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی، اور پھر ارشاد فرماتے تھے کہ مخلوق کے قلوب جو ہیں وہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ نے مجھے وہ قوت عطا کی ہے، میں چاہوں تو ان کے قلوب کو ادھر کر دوں اور چاہے تو ادھر کر دوں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی نے 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، اپنے زمانے کے مجرم تھے، ان سب کو آپ نے طائب کرایا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ 5000 عیسائی اور یہودی جو تھے وہ میرے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ آج سیدنا عبد القادر جیلانی کی حیات، تعلیمات، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی کرامات کا تو یہ عالم ہے کہ ناظرین اکرام جتنے تصوف کے سلاسل ہیں، ان سب کے جتنے اکابرین ہیں، ان سب نے کہا کہ ہماری گردن پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک ہے، اور خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو خراسان کے علاقے میں تھے۔ جب آپ کا یہ ارشاد مبارک سنا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ ناظرین اکرام، آج سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک کے بہت بڑی علمی شخصیات موجود ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر، نوجوان اسکالر، اور وقفے میں مجھے جوائن کریں گے ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ ان سے بھی واقف ہیں۔ اور اب میرا خیال ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے شیر میاں داد ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کے ذوق کو جلا دینے کے لیے شیر میاں داد کو بھی سن لیں ہم۔ السلام علیکم۔ کیا سنا رہے ہیں شیر میاں داد؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو ماہ رمضان کی۔ بہت شکریہ۔ 92 چینل کو اور ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو بڑی بڑی مبارک ہو۔ حمد باری تعالیٰ غازی صاحب سناؤں گا۔ سبحان اللہ، یا حیو شروع یا اس سے قیوم۔ کرنا چاہیے۔ جی ارشاد۔ سبحان اللہ، واہ کمال کر دیا شیر میاں داد، کیسی حمد سنائی ہے جی، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ محفل نور و رنگ جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ڈاکٹر نظامی صاحب میرے ساتھ ہیں ناظرین اکرام، اور آپ کو پتہ ہے میرے دوسرے مہمان دونوں بھی بہت بڑے اسکالر ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو غوث الاعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایسے میرے ذہن میں کھل جائے۔ جی ہاں، غوث کا لفظی مطلب تو ہے فریاد رس۔ اچھا جی ہاں، مراد دینے والا، عطا کر دینے والا، مدد کو پہنچنے والا۔ تو اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہوئی ہیں صلاحیتیں اور ایسی غیر معمولی استعداد باطنی، اس کا جو مظہر ہو اس کو غوث کہا جاتا۔ پھر ان غوثوں کے اوپر ایک غوث ہے، تو غوث اعظم آپ کا لقب ہے جو بالاتفاق تمام سلاسل کے اولیاء نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا آغاز جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں کا آغاز ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام جو اس نے اپنے لوگوں پر کر رکھے ہیں ولیوں کی شکل میں، ان میں بہت عظیم الشان نام حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ تو اس مہینے کا کیا
کمال ہوگا اور کیا اس کی شان ہوگی جس کی یکم رمضان کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت کی خوشی بھی ہم مناتے ہیں. یعنی وہ دروازہ رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کا ایسی شخصیت نے کھولا ہے جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. سبحان اللہ. اور نجیب فیضان الطرفین نجیب الطرفین اور فیضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جلو میں ہیں، اور وہ تمام بشارتیں جو آپ کی ولادت سے پہلے سے چلی آ رہی تھیں اور پھر کائنات نے دیکھا ہے کہ ان سے کیسے کیسے فیضان کا ظہور ہوا ہے. ہمارا جو تاریخ ہے اسلام کی، اس میں بہت ہی ایک کمال کی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے امت پر کڑا وقت آتا تھا تو اللہ ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کر دیتا تھا جو شریعت اور طریقت کا جامع ہوتا تھا اور دنیا روحانیت میں اس وقت یعنی مدار کائنات کی حیثیت اسے حاصل ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب محی الدین اسی لیے کہتے ہیں ان کو؟ جی ہاں، سبحان اللہ. اچھا، یکم رمضان کو پیدا ہوئے اور دودھ نہیں پیا سحری سے لے کر افطار تک، یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، اور آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کے مادرزاد ولی اللہ ہونے کی علامت ہے. جب آپ اپنی والدہ کی آغوش میں آئے تو دن کے وقت ماہ رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے. تو مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ. تو سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادل کی وجہ سے رمضان کی کسی تاریخ میں شک ہو گیا تو لوگ آپ کے گھرانے کی طرف آئے اور ان سے آ کر آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اس سے ان کو رمضان کی صداقت کا اعتبار ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے کمالات روحانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے عہد کے جو بہت بڑے محقق ہیں اور جن پر تمام مسالک تقریباً متفق ہیں، جن کو محقق علی الاطلاق بھی کہا جاتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علمی کمالات اور تحقیقی کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں. ہمارے عہد کی مستند شخصیت ہیں، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب، اور بڑے روحانی آدمی بھی تھے اور بڑے علمی آدمی بھی تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر عشق میں ڈوب کر کیا ہے، اور ان کے قلم کی جولانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. فصاحت و بلاغت کے دریا انہوں نے بہا دیے ہیں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے. تو کچھ اشعار بھی انہوں نے موزوں کیے ہیں حضرت کی مدح میں. اچھا، اور فرماتے ہیں کہ غوث اعظم دلیل راہ یقین، سبحان اللہ. غوث اعظم دلیل راہ یقین، بے یقین رہبر اکابر دین، سبحان بے اللہ. یقین رہبر اکابر دین. کہ غوث پاک کی جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ راہ یقین کے دلائل میں سے ہے. ان کو دیکھ کر یقین کے راستے کی دلیل مہیا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. اور یقین کرو کہ وہ اکابر دین کے راہبر ہیں. سبحان جو اللہ. دین کے اکابرین ہیں ان کے بھی آپ راہبر ہیں. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی لمبی آپ کی شان میں منقبت لکھی ہے. ویسے تو تمام اولیاء نے آپ کی شان بیان کی، اور سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 سمندر ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، طریقت کا بھی، شریعت کا بھی، جس میں سے چاہیں سمندر میں سے جتنا چاہیں پیئیں. جی شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں فرد وحید ایک ہی ہوتا ہے. واہ. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی شان وہو القاہر فوق عبادہ، اس کا مظہر ہوتا ہے کہ ساری کائنات اس کے دست تصرف میں آ جاتی ہے. اور آپ فرماتی ہے کہ وہ فرد وحید کے مقام پر اگر کوئی شخصیت فائز ہے تو وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سبحان شخصیت، اللہ. یعنی شیخ اکبر، آپ کو پتہ نام آتا ہے تو سارا دم سے جھک جاتے ہیں. ان کے والد گرامی حضرت کے مرید تھے. جی مرید تھے، اور آپ کی دعا سے یہ پیدا ہوئے تھے. درست. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حصول فیض کے 2 راستے ہو سکتے ہیں، ایک بطریق نبوت اور ایک بطریق خلافت. آپ واحد شخصیت ہے تاریخ اسلام کی جن پر دونوں فیض کے سرچشمے جاری ہوئے، واہ. اور دونوں طرح سے آپ کو فیض نصیب ہوا. سبحان اور اللہ. لعاب دان ڈالنے والا واقعہ آپ نے ہمارے ناظرین نے سنا ہوا ہے.
7 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، 6 مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ڈالا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو کرامات ہیں وہ معجزات نبوت کا پرتو ہیں. اور کیوں کثرت سے کرامات ہیں؟ اس کا پس منظر ہے کیونکہ وہ یونان کا فلسفہ تھا، اس کا زور تھا. تو ظاہر ہے جہاں فلسفہ آئے، عقل آئے، تو اس کا رد جو ہے وہ روحانی تصرف سے بہتر ہو سکتا ہے. واہ. اور آپ نے جتنے کمال کے ساتھ اپنی کرامات کا اظہار کیا ہے، اور آپ کا دور دیکھیں، 15 سال آپ کا تعلیمی دور ہے، 25 سال مجاہدہ اور ریاضت کا دور ہے، 40 سال آپ نے مسند تدریس پر بیٹھ کر آپ نے درس دیا ہے، اور مسلسل آپ نے مخلوق خدا کو جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے رہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ تواتر تک ان کی کرامات جو ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی، یعنی ان کو تمام لوگوں نے مانا جو بظاہر لگتا ہے کہ تصوف کے قائل نہیں تھے، انہوں نے بھی ان کی عظمت کا سکہ مانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بہت دلچسپ بات یاد آ گئی. حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا 4 اولیاء میں ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے وصال کے بعد بھی اسی طرح فیض رساں ہیں، اسی طرح فیض بانٹ رہے ہیں جس طرح ظاہری زندگی میں تھے. 2 کے بارے میں فرمایا، حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عبد القادر جیلانی. تو امام حسن عسکری نے اپنا جبہ مبارک جو تھا وہ جناب جنید بغدادی جناب معروف کرکی کو دیا کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک بہت عظیم شخصیت آئے گی عبد القادر جیلانی، ان تک میرے جبہ پہنچا دینا. اور وہ پھر آگے حضرت سری سکتی اور جنید بغدادی سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا. یہ درست ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو وہ جبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں روحانیت، معرفت، طریقت، شریعت، کرامات، خوارق العادات کیا کیا نہیں تھا، وہ پہنچا بالکل، اور ذمہ دار مشائخ کے توسط سے پہنچا. اس نوعیت کی بشارات اکثر و بیشتر سلاسل طریقت کے اکابر کے بارے میں ملتی ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے عہد میں چراغ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی چراغ مصطفی ہیں وہ بلا شک اور شبہ. اور مجھے یہ عرض کرنا ہے غازی صاحب کہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ علم میں، عمل میں، شریعت میں، استحکام میں کوئی ان کی نظیر کوئی عظیمت میں ایک سے بڑھ کر ایک صفت ان کی بیان کی جا سکتی ہے. اور آپ اکابر کے فضائل بیان کرنے میں انتہائی محتاط شخصیت ہیں، اور کبھی سکر کی کیفیت میں یا شطحیات میں آپ گفتگو نہیں فرماتے ہیں. جمی ہوئی، نپی تلی، معتدل اور متوازن رائے دیتے ہیں. آپ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے بارے میں. آپ نے فرمایا ہے کہ تقدیر الہی کی 2 قسمیں ہیں. ایک تقدیر معلق ہے جس میں کمی بیشی اور تبدیلی ہو سکتی ہے کسی بھی مسلط الہی کے نتیجے میں، یا اولیاء کرام کی دعاؤں کے نتیجے میں، یا صدقے وغیرہ کے نتیجے میں. اور ایک تقدیر مبرم ہے جو اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہوں نے فرمایا کہ اولیاء میں سے صرف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو یہ فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں اور عجز و نیاز سے اصرار فرمائیں تو تقدیر مبرم میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ فرمایا حضرت شیخ. اچھا جی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت عبدالحق نہیں شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نقشبند اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پہ رکھا اور لفظ نقش ہو گیا اللہ کا. اور پھر جس طرح وہ نگاہ کرتے تھے برتنوں پہ بھی اللہ لکھا جاتا. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں سیدنا امیر کولال رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے خلیفہ ہیں. تو ابتدائی سلوک میں جب سالک مشق کرتا ہے نا ذکر اسم ذات کی، تو انتشار توجہ کا شکار ہوتا ہے. تو توجہ کی یکسوئی میسر نہیں آتی، کنسنٹریشن آف مائنڈ جسے کہتے ہیں. تو آپ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں مخلوقات سے دور رہ کر ذکر کرتے تھے. تو ابھی یکسوئی میسر نہیں آ رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام ملے جنگل میں آپ کو، حضرت شاہ نقشبند کو، اور ان سے فرمایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے استمداد کرو، اور ایک طریقہ تجویز کیا. تو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کے مطابق حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مدد چاہی. تو آپ نے امداد فرمائی، اور جب توجہ کی القاء کیا اسم ذات کو آپ کے قلب پر، تو یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ اگر نقش و نگار والے کپڑے کو دیکھتے
تو اس میں بھی اللہ اللہ لکھا کیا ہوا بات، نظر آتا کیا بات، واہ واہ ہے۔ آپ کے حواس پر چھا گیا اس میں ساتھ۔ واہ واہ اور آپ کے کمالات میں سے ہے کہ آپ جا رہے تھے راستے میں، دیکھا کہ ایک بہت ہی لاغر اور کمزور سا بوڑھا آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو سہارا دیا، اٹھا کر بٹھایا، اور جب اس کو بٹھایا تو وہ موٹا تازہ بھلا چنگا آدمی بن گیا۔ واہ واہ، واہ، تو آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دین ہوں، مجھے آپ نے زندہ اللہ کر اللہ، دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بے شک، اس کے بعد جب آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو تسخیر خلائق کا یہ عالم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتنی محبت پیدا کر دی گئی کہ لوگ بے ساختہ آپ کے ہاتھ چومتے اور آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ واہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، 70 ہزار آدمی آپ کے درس میں اور واز میں شریک ہوتا ہے اور سب تک آواز آپ کی پہنچتی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، جناب جنید بغدادی معروف کرخی اور کافی سارے جو جید ولی اللہ تھے وہ تشریف لا رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کس طرف تشریف لائیں؟ تو انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی کا عرس ہے، ہم عرس میں شریک ہونے سبحان کے اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذرا مجھے سمجھائے نا، جب یہ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ جاتے تھے تو لکھا ہوا ہے کہ وہ مزار سے باہر آ کے ان سے ملتے تھے، یہ ذرا آپ سمجھائیں بات۔ جی یہ بالکل ممکن ہے، اور کیونکہ ہم حواس کے پابند ہیں اور حواس سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، اس لیے روحانی دنیا کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جب اندازہ نہیں ہوتا تو پھر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روحانیت ایک پورے کا پورا تصرف ہے۔ اور یہ ذرا ڈاکٹر معین نظامی کے لیے بھی سوال ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا بتائیں نا، پھر میں اچھا، سیدی میں صاحب سے ایک جاتا ہوں۔ اور پہلو سے نہیں ذرا اس کا جواب دیں، جی یہ مزار سے باہر آ کے ملنے والی بات جو ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور میری بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو اولیاء کرام ہیں یہ شہید راہ محبت ہیں، صحیح ہے۔ اپنے نفس کے خلاف یہ جہاد کرتے رہے ہیں اور اللہ کے راستے کے شہداء ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ زندہ ہیں، زندہ ہے۔ اور انہیں یہ تصرف حاصل ہے کہ وہ اپنی قبر سے باہر آئیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، اچھا۔ اور اس کے بے شمار شواہد ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت غوث الاعظم کا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ایک عام ولی کی صفت ہے وہ غوث الاعظم میں نہ واہ ہو؟ واہ 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 واہ، what an argument۔ اور جہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ فرما رہے ہوں پھر، اور شاہ ولی اللہ، تو پھر تو شک کی گنجائش ہے۔ اس میں ایک کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جان دیگر۔ اس حوالے سے کتاب روح پڑھنی چاہیے، شرح و صدور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، وہ پڑھنی چاہیے جو روحوں کے کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو پھر غوث اعظم ہے۔ ٹھیک، ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت میں بڑا نمایاں ہے، اس کے دو حصے ہم کر لیتے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ جس دور میں آئے اس دور میں کرامتہ، باطنیہ، معتزلہ یہ بڑے فرقے تھے، اور جو باطنیہ تھے اس میں سب سے پہلے فدائی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ٹھیک، 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے، دائی، مناد، رفیق اور فدائی۔ گمراہ تھے۔ جی گمراہ تھے، اور فدائی جو ہوتے تھے انہیں بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا، اور وہ غصے میں شیر پر بھی حملہ کر دیتی ہے، باقاعدہ پوری پلاننگ تھی، حسن ابن صبا کا نام ہے۔ اچھا تو یہ فدائی حملے اس دور میں شروع ہوئے۔ اچھا، تو اس کے رد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سٹیپس لیے، ادارے بنائے، اور وہ جو ایک اقلیت کا اور انتہا پسندی کا جو رجحان تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے دور میں اس کے سامنے ایک بند باندھا ہے۔ واہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا آج بھی یہ جس طرح کی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، ان کے سد باب کے لیے پھر آپ کا خیال ہے کہ اولیاء کی تعلیمات کی طرف اور خانقاہی نظام کا احیاء بڑا ضروری ہے۔ وہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو آپ مستی کردار کے حامل ہیں۔ تبھی تو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، انہی کی تعلیمات کا پوری نسل، ان کے جو فوج میں جاتے تھے ان کی نسلوں کی تربیت کرنے والے تو یہ ہیں، وہ تو آپ کے فیض یافتہ ہے، خلافت یافتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب رمضان پاک کا جی،
سیدنا عبدالقادر جیلانی پیدائش سے دودھ نہیں پی رہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ابھی. تو یہ رمضان پاک میں اولیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پوری رات میں قرآن ختم کرتے جی تھے، ہاں 1000 نوافل پڑھتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قاضی صاحب، ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جب یکم رمضان کو آپ پہلا دن تھا ظاہری زندگی کا اور آپ نے دودھ نہیں پیا، تو اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں اگر وہ شریعت پر پابند رہیں گے تو وہ ولی ہیں اور وہ امتی بھی ہیں. یہ پیغام ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ان کی جان اور ان کی روح ہوتی ہے. اچھا، اور شریعت محمدی کے بغیر کسی ولایت کا کوئی تصور نہیں. ایک تو یہ ہو گیا. واہ واہ، بہت اعلیٰ بات. جی ہاں، اس کی ضرورت ہے آج کے دور بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. جو کوئی گندا ایسا مندہ رستہ رہے، نہائے ہرگز نہ، نہیں، ہرگز گندا پانی پی رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہدایت کا ذرہ بھی اس کے پاس جی ہاں، گالیاں بھی دے. جو نماز نہیں پڑھتا، جو گندا رہتا ہے، اس کے پاس تو ہدایت کا ذرہ بھی نہیں. اللہ کا نور تو پاکوں کے پاس آتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس فرشتے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ واہ واہ، گھر میں کتا ہو تو فرشتے نہیں آتے، اور بدبو آتی ہو جسم سے تو پھر شیطان تو آ سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرشتے سنایا نہیں تھا آ وہ سکتے. چوہے والی بات، جی ہاں بالکل. آپ نے سنائی؟ جی جی بالکل. سیال شریف والے بزرگوں کی. بزرگوں نے لکھا انہوں نے کہ جی وہ ایک شیخ بڑے ہی ان کی شہرت تھی اور یہ، اور وہ ایک صاحب ان سے ملنے آئے شہرت سن کے، تو ان سے بہت شدید بدبو آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نفس کو سزا دینے کے لیے ایک مرا ہوا چوہا میں نے یہاں گریبان کے اندر باندھا ہوا ہے. اور عالم آپ دیکھیے، علم سے جو ناواقفیت تھی، کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین بھی ہو، یعنی اس انجام کو نہ پہنچے کہ اسی مرے ہوئے چوہے کے ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. تو طرح طرح کے مرے ہوئے چوہے ہم نے اپنے گریبانوں میں لٹکائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر قاضی صاحب، غیبت کرنا. اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لطیف بنایا ہے، اتنا لطیف بنایا ہے کہ فرشتوں کی لطافت بھی ہیج ہے ان کے سامنے. آتے تھے بالکل. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر غیبت کا اور چوری کا اور بد کلامی کی سمیل ہوتی، اور یہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں، انبیاء کرام اور ان کے صدقے میں اولیاء کرام کو گناہوں کی بھی سمیل آتی ہے. اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی انہیں اپنے دامن میں سمیٹنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے. آپ کی محفل میں، سیدنا عبدالقادر جیلانی کی محفل میں ملائکہ بھی آتے تھے، سیدنا خضر علیہ السلام آتے تھے، رجال الغیب آتے تھے، اولیاء کرام کی ارواح آتی تھی، جنات آتے. کون سی بڑی بات ہے، ملائکہ تو ہر ذکر کی مجلس میں آتے ہیں. تو غوث پاک کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کا یہ مقام تھا کہ ان کے معاصرین نے شہادت دی ہے کہ جس کرسی پر جلوہ افروز ہو کر واضح ارشاد فرماتے تھے، اچانک اس سے اٹھ کر فضا میں پرواز کرنے لگتے تھے اور ہوا میں چلنے لگتے تھے، اور واپس آ کر پھر اپنی کرسی پر تشریف فرما ہو جاتے تھے. جنات بھی کثرت سے حاضر ہوتے. جنات تو تسخیر ہو جاتے ہیں نا جی. جس طرح حضور کی مجلس میں جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. تو جو انبیاء کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اولیاء کرام اور وارث علوم نبوت ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں ہی ہدایت کے لیے جنات نے جانا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ بڑے بڑے کامل اولیاء نے فرمایا کہ خلق محمدی کا پیکر تھے، یہ بے شک نمونہ تھے سیدنا عبدالقادر اچھا، جیلانی. اولیاء اللہ پر تنقید کی روش بہت پرانی ہے. اچھا، یہ اس دور میں بھی تھی. وہ تو جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی میں تھے، تو آپ کے 2 کلاس فیلو تھے. انہوں نے سوچا کہ یہاں بغداد میں ایک غوث ہیں، اور وہ غوث اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں، تو چلیں ان کی زیارت کرتے ہیں. تو حضرت عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک بھی زمانہ طالب علمی میں ان کے ساتھ ہو لیے. ایک نے کہا، جس نے رغبت دلائی دونوں کو، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں کوئی سوال کروں گا، دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں. دوسرا کلاس فیلو، اس کا نام تھا ابن السقا. ابن السقا کہنے لگا کہ میں ان پر کوئی اعتراض وارد کروں گا، جس کا ان کو جواب نہیں آئے گا. مشکل سا سوال ان پر وارد کر دوں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے. حضرت عبدالقادر فرمانے لگے کہ میں تو بھائی زیارت کی غرض سے جاؤں گا، سبحان اللہ. میں ان کا امتحان نہیں لوں گا. وہ تینوں اس غوث کی بارگاہ میں پہنچے. وہ واقعتاً غوث تھے، ولی تھے. ان کی بارگاہ میں پہنچے تو بیٹھے. وہ جو اللہ کے بزرگ تھے غوث، انہوں نے ناراضی سے
ابن السقا کی طرف دیکھا، فرمایا کہ تیرا دین برباد ہو گیا۔ کیا بات، اور دوسرے کی طرف دیکھا جس نے کہا تھا کہ میں کوئی سوال کروں گا، پتہ نہیں جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ دنیا تمہارے کانوں کی لبوں تک پہنچ گئی ہے، اور حضرت غوث پاک کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور فرمایا کہ تو نے اپنے ادب سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان پاک میں اولیاء کرام کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، آج پہلا جو ہے رمضان مبارک کا پہلا روزہ شروع ہو جائے گا ابھی، روزے کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں، اولیاء کرام کی کیا تعلیمات؟ جی، روزہ تو ہمارے لیے ہوتا ہے روٹین میں، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ اولیاء اللہ تو ہر وقت روزے میں رہتے ہیں۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا بس روزہ کافی ہے؟ دن کو کاروبار میں مہنگا بیچیں، ملاوٹ کریں، یہ کریں، اس سے روزہ رہ جاتا ہے؟ ذرا یہ تو بتا دیں۔ وہ تو حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں اس کو ایک اور پہلو سے عرض کرتا ہوں۔ جی، سروس اسٹیشن ہوتا ہے نا، ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو سروس ہم کرانے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ سروس اسٹیشن بنائے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ 5 نمازیں، بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ہفتے بعد سروس ہوتی ہے روح کی، جمعہ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان جو ہے یہ سالانہ ہے، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، یہ روح کی پاکیزگی کے لیے اور صاف کرنے کے لیے ہے۔ اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت اس کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت اس کیفیت میں رہتے ہیں، اور ان کی لطافت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ تو کسی کے بارے میں کوئی لفظ منفی لفظ سن ہی نہیں سکتے، وہ انہیں تقدر محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب ہیں؟ میں محمد سلیم قادری بات کر رہا ہوں والٹن سے۔ جی قادری صاحب فرمائیں نا جناب سوال آپ۔ جی آج کل نام ہے علماء کرام کے حوالے سے بہت تنگ کر رہے ہیں، صحیح اور اچھے کی پہچان کیسے ہو سکتی؟ ٹھیک ہے جی، یہ پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر نوید اظہر، جی سچے کی پہچان کیسے؟ جی صحیح عقیدے کی پہچان۔ ہاں، عقیدہ جو ہے وہ تو جب وہ گفتگو کرے گا تو پتہ چلے گا، بولے گا اس کے عقائد کیا ہیں، اگر کتاب لکھی ہے دیکھیں گے ہم وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھنا ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں۔ پہلی علامت جو ڈاکٹر نظامی صاحب نے بتائی کہ شریعت اور طریقت دونوں باہم یکجا ہوں۔ 3 اصطلاحات ہیں، پہلی ہے شریعت، دوسری ہے طریقت، تیسری ہے حقیقت۔ ٹھیک، میں ان کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں بہت ایک فکر تاکہ کوئی مسکنسیپشن میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو شریعت کہتے ہیں، ٹھیک، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جی ٹھیک، اس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ جب انسان ان پر چلتا ہے، ان پر کاربند ہو جاتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ ٹھیک، طریق کا مطلب ہے راستہ۔ ٹھیک، جب اس راستے پر چل کے اس کو ان کے نتائج حاصل ہوتے ہیں، استقامت کے بعد، استقامت کے بعد ان کے ثمرات سے بہرہ ور ہوتا ہے، تو وہ جو نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں ان کو حقیقت کہتے ہیں، واہ، وہ شریعت کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صوفیاء کرام انسان کی طبیعت جو ہے شریعت اس کی طبیعت بنا طبیعت دیتے بن ہیں، جاتی ہے، مزاج قالب اور قلب بالکل دونوں ایک یکجان ہو جاتے ہیں، یکجان ہو ہو جاتے ہیں۔ جی، ظاہر اور باطن کا اتنا کس طرح خوبصورت کر دیتے امتزاج ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک وقت میں ڈاکو آیا رات کو، چور آیا تھا رات کو، صبح وہ کتب بن گیا۔ یہ ذرا سمجھائیں نا آپ۔ صاحب ایک تو 2 3 4 طریقے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ کبھی مشیت ایزدی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایک صاحب باطن کسی بھی مستحق کو یا جس میں بھی صلاحیت دیکھے، ایک نگاہ کے فیض سے اس کا بیڑا پار کر دے، جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ٹھیک، دوسرا طریقہ یہ ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی، عبدالقادر جیلانی، انہی کا ذکر خیر جاری ہے، تو ان کے ہاں تو کثرت سے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ چور آتے ہیں، کتب بن کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار مرشد کامل اپنے مرید سالک سے محنت اور مشقت کرواتا ہے، اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ چونکہ اجر دینے کا ذمہ ہے اللہ کے ذمہ، تو اس اجر کے نتیجے میں اس کی روحانی بہتری ہونے لگتی ہے، اور پھر شیخ کا فیضان، اور شیخ اگر ذمہ دار ہے اور منسلک ہے بارگاہ رسالت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار و تجلیات بھی اس کے دل تک پہنچتی ہیں۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، روزے کے بغیر بھی بندہ ولایت کے کسی درجے پہ جا سکتا ہے؟ جی، ولایت تو نہیں، استدراج کے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، تین گرمی ہو، روزے شدید گرمی میں ہو، عرض کر 3 چیزیں ہیں نا جی، ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، ایک استدراج ہوتا ہے۔
اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. استدراج تو رب کی طرف سے ڈھیل ہے نا وہ جی، تو ڈرامہ ہے، ٹرک ہے، ٹرک ہے، اور رب کے شعبدہ بازی. جی رب کے عذاب کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل دی جاتی ہے اس کو، ٹھیک. اور اس کا مطلب ہے وہ عذاب کو مستحق ہو چکا ہے، اب کسی وقت بھی عذاب اس کو اپنی گرفت میں لے سکتا یہ ہے. کالا جادو بھی اسی کی قسم ہے. یہ کالا جادو، یہ شعبدہ بازی، یہ چکر بازی، یہ سارے کی ساری چیزیں. اور ہمیں چاہیے دیکھیں نا جی، ہمارے لیے جو حجت ہے وہ غوث اعظم ہیں، جنید بغدادی ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ان میں سے اجمیری ہیں. کسی نے روزے نہیں چھوڑے یہ تو رہتے ہی روزے سارا سال ہی. کچھ پیر ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں روزہ شدہ نہیں یہ جو ہے نا، یہ ایک تو ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں نا مادر پیدر آزادی، یہ کوئی مادر پیدر آزاد تصوف آ گیا ہے جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں کچھ بھی. اچھا، حضرت غوث اعظم کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ 4 چیزوں سے دین برباد ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عمل نہ کرے، ٹھیک، علم ہے عمل نہ کرے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ علم نہیں ہے کسی چیز کا اور بغیر پوچھے عمل کیے جائے، ٹھیک، اور غلط کرتا رہے. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک علم نہیں ہے پھر اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا، ایک بندے کو بزرگ تھا، بزرگوار علم حاصل کر لیں، کہنے لگا حضرت اس عمر میں علم حاصل کروں، مجھے شرم آتی. آپ نے فرمایا کمال ہے، تجھے جہالت سے شرم نہیں آتی، علم سے شرم آتی ہے. واہ 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 واہ. علم سے گریز کرنا یہ بھی دین کی تباہی کا سبب ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کر، اطلب العلم من المہد الی اللہ. اور چوتھا جس سے دین برباد ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم کی طرف جانا چاہتا ہے، آپ اس کے سامنے راستہ اس کا روک کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ علم حاصل نہ کریں. یعنی میکسیمم آج کل کا جو تصوف ہے وہ یہی کہتے ہیں مولویوں کو چھوڑیں جی، شریعت کو چھوڑیں جی. علم کا کیا تعلق ہے؟ علم کا کیا تعلق ہے روحانیت سے؟ علم ایسا اس کا غلط انٹرپریٹیشن علم و بس کری ہوئی ہے. وہ تو وہ علم ہے نا جی جو تکبر کی طرف لے جاتا ہے. جو یہ کالر لے لیں، بہت دیر سے انتظار میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ تمام معززین کو بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی. جی سوال فرمائیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے جی. اس مبارک وقت پہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ بہت شکریہ، اجر دے. جی کوئی سوال فرمائیں. سر جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان کسی وجہ سے رمضان کے تمام روزے نہ رکھ سکے، صورت میں روزانہ کیا پڑے گا؟ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کا فدیہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے اور روزہ نہیں رکھا اس نے، لیکن بعد میں صحت یاب ہو جائے گا تو وہ تو قضا کرے گا. ایک ایسا شخص ہے جس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ فدیہ دیتا ہے. اور وہ فدیہ ہوتا ہے 2 ٹائم کا کھانا جو خود کھاتا ہے، جو خود اسی سٹینڈرڈ کا کھاتا ہے. یہ نہیں کہ خود 2000 کا کھاتا ہے لنچ اور ڈنر اور اس کو دے دے 20 روپے کے جاؤ تم جا. ایسا نہیں، اس میں ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، ہماری گفتگو تو جاری رہے گی. ناظرین کرام مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور پھر میں نے آپ کو بہت زبردست قوالی ابھی سنوانی ہے شیر میاں داد سے، اور شیر میاں داد بالکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار بیٹھے ہیں، اور محفل کا گداز آپ دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اولیاء کرام جو تھے وہ شریعت کی اتنی پابندی کرتے تھے، اور سیدنا غوث اعظم خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی اس پہ کاربند رکھتے. اور آپ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرید وہ ہیں جو گرمیوں کے روزے بھی بہت خوشی سے بڑے دل سے رکھتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، طرح کا ایک شعر بھی ارشاد فرمایا ہے جو قصیدہ غوثیہ میں موجود ہے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت پیغام ہے. یعنی راہ حق کا جو مسافر ہے، جو سالک راہ طریقت ہے، اس نے تو مشکلات میں بھی اتنی ہی محنت اور مشقت کرنی ہے، اور کوئی اپنے آپ کو اس نے سہولت نہیں دینی ہے. اچھا، آپ جو فرما رہے تھے وہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. عرصہ دراز سے ہم یہ سنتے ہیں کہ طریقت میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ یہ جو ظاہری پابندیاں ہیں شریعت ختم ہو کی، جاتی ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ، نماز کسی کو نہیں معاف ہوئی. جی ہرگز معاف نہیں ہے. وہ تو جب شیطان آیا اور اس نے کہا سیدنا عبد القادر جیلانی کو، آخری مرحلے تک اس نے کوشش جاری رکھی. اس نے کہا کہ آپ اپنے علم سے اور فضل سے اور روحانیت سے بچ گئے ہیں میرے وار سے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ پھر ایک چال ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں. یہ صوفیاء کی تعلیم ہے. ٹھیک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بغیر تصوف کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس میں طے شدہ یہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر نوید، یہ روزے کی اہمیت بھی ذرا تھوڑی ٹچ کر دیں. آج کل بعض سیاستدانوں نے کہا جی کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا اخباروں میں آیا کہ جی گرمی ہے بڑی شدید، تو گرمیوں میں روزے، پھر پیاس لگتی ہے، تو روزے صرف سردیوں کے لیے ہیں یا گرمی کوئی گرمیوں میں رعایت نہیں؟ آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے فرض تھے، اور یہود پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور ہفتے کے دن کا روزہ فرض تھا. غزوہ بدر میں صحابہ کرام جی ہاں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں. اور چند ایک اور دنوں کے روزے یہود پر فرض تھے. عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے 30 دن. تو جب شدید سردی اور شدید گرمی میں ان کو رمضان کے روزے رکھنے پڑتے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی. انہوں نے سوچا کہ ہم روزے تھوڑے سے بڑھا لیتے ہیں اور ایک معتدل موسم میں روزے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے ماہ رمضان کی بجائے موسم بہار میں 50 روزے رکھنے شروع کر دیے. 20 اپنے پاس سے بڑھا لیے اور 30 کی بجائے 50 روزے موسم بہار اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب؟ اگر غوث پاک سے اجتہاد نہیں ہوا، جو اتنے بڑے مفتی تھے کہ عراق اور عجم کے مفتی ان کے سامنے بے بس تھے. ایک فتویٰ آ گیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے اگر میں ایک ایسی عبادت نہ کروں جس میں اس وقت میرے علاوہ کوئی اور شریک نہ ہو. شریک ہو. ٹھیک. تو فتویٰ گیا تمام عراق اور عجم کے مفتیوں کے پاس کہ کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اس میں شریک نہ ہو اور یہ صرف اکیلا وہ عبادت کر رہا ہو. سب عاجز آ گئے. فتویٰ گھومتا گھومتا حضرت غوث پاک کے پاس آ گیا. آپ نے برجستہ اس کا جواب لکھ دیا. فرمایا کہ مطاف کو اس شخص کے لیے خالی کر لیا جائے اور یہ آدمی طواف کرے. اس وقت اس کے علاوہ کوئی اس عبادت میں شریک نہیں ہوگا، اس کی طلاق نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اتنے بڑے مجتہد اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے صوفی سے اگر اجتہاد نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کوئی تخفیف اس میں تلاش نہیں کی تو ہمارے پاس کون سا تصوف ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں تصوف کی 3 بنیادی اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ایک اصطلاح ہے صوفی، ایک ہے متصوف، ایک ہے مستصوف. صوفی وہ ہے جو مرتبہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، صدق و صفا کے راستے میں مرتبہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، وہ تو صوفی ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو صوفی بننے کی مشق کر رہا ہے لیکن ابھی منزل تک نہیں پہنچا، اس کو کہتے ہیں متصوف. اور ایک وہ ہے کہ جو کوشش بھی نہیں کر رہا، اس نے صرف سوانگ رچایا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے اور صرف خون نہیں بلکہ رنگ لگا کے خود کو ان کے قبیلے میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ لباسی، وہ نقلی، وہ جعلی آدمی مستصوف ہے. یعنی داتا صاحب بھی جعلی کہتے رہے ہیں. داتا صاحب بھی. اور التعارف لمذہب التصوف جو تصوف کی امہات الکتب میں شامل ہے، حضرت ابوبکر کلابازی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کتاب شروع کرتے ہی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تصوف ایک حقیقت نہیں رہی بلکہ نام رہ گیا ہے. اگلے زمانے میں تصوف ایک حقیقت تھا اور نام نہیں تھا. اب ہمارے زمانے میں تصوف ایک نام رہ گیا ہے، حقیقت سے ہمارا زمانہ خالی ہو چکا ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب بر صغیر میں تصوف پر پہلی کتاب ہے فارسی کی، انہوں نے بھی
اپنے آغاز میں انسائکلوپیڈیا ہے تصوف کا، اس سے بھی بڑا کوئی لفظ ہو تو بتائے، آج تک اس کی کوئی شرح نہیں لکھی جا سکی، اتنی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم واجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو آپ سب کو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہاں جی، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا۔ واجد صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین کو نماز تراویح میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر سعیدی، خواتین کو تراویح میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی، خواتین جو ان کو صورتیں یاد ہوں قرآن پاک کی وہ پڑھنی چاہیے، اور لیکن اگر کوئی حافظہ ہو تو وہ اس صف میں کھڑی ہو جائے۔ ہاں جی، وہ تو شرعی طور پر اجازت ہے کہ خواتین کے درمیان وہ کھڑی ہو کر جو ہے وہ پڑھا سکتی ہے اگر حافظہ میسر ہو، ورنہ روٹین میں جو نماز پڑھتی ہیں وہ جو صورتیں یاد ہیں، رمضان شریف میں تھوڑی کوشش کر لے کچھ اور صورتیں ملا لے، ہر رمضان میں کوئی 15-20 صورتوں کا اضافہ ہوتا جائے تو میرے خیال میں کافی بعد میں لطف جو ہے وہ کافی دوبارہ قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ جی مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور یہ دین کی باتیں، یہ اللہ والوں کی باتیں اور یہ سمجھنے کی باتیں، یہ وہ باتیں ہیں ناظرین کرام جب یہ ہو رہی ہوتی ہیں تو آدمی کے ایمان کو ایک طاقت اور توانائی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ چشتی ہیں اور ڈاکٹر نظامی بھی چشتی، اور چشتی اور قوالی وہ ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی۔ جی ایسا ہی ہے۔ لو جی پھر آپ کے ذوق کے لیے جی شیر میاں داد، دو چشتی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، میں ہوں تو نقشبندی لیکن ذوق میرا بھی بڑا چشتیوں والا ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی جی۔ کیا سنا رہے ہیں آپ؟ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار آج حرم۔ منقبت بھی آپ نے سنانی ہے سیدنا عبد القادر جی جیلانی؟ بالکل، جی بالکل سناؤں۔ جی بسم اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے
سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ڈاکٹر صاحب. یہ نجم سبزواری مرحوم کا کلام ہے اور ہم ان کو سامنے بیٹھ کے سنتے تھے. ان کا تعلق بھی تعلیم سے تھا. سبحان اللہ. وہ ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے. ہاں جی. اور بڑا انہوں نے زبردست نعتیں لکھی. یہ بھی انہی کی نعت ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. بڑی پذیرائی جب یہ قوالی سنے نا تو ایسے لگتا ہے کہ روحیں جو ہیں باب جبریل کے آس پاس بے شک ایسا ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بالکل بالکل کمال کی. اور ماشاءاللہ آج شیرمی اداد نے پڑھنے میں بھی کمال کیا. سبحان اللہ. اللہ اور تاثیر آپ کو عطا کرے. جس وقت ڈاکٹر صاحب جی جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو روزہ ہے محاسبہ نفس اور ضبط نفس کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے. جی ہاں غازی صاحب، یہ ایسی نعمت ہے ہمارے لیے جس میں ایک تو اللہ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس عبادت میں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں. لیکن صوفیاء کرام نے ہمیشہ کہا اور ذمہ دار علماء نے بھی کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں بنیادی نیت عبادت ہی کی ہونی چاہیے اور رضا الہی کی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں کنسیڈر کرنی چاہیے. وہ ظاہر ہے اللہ رسول کا حکم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ روزے کا تو سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضبط نفس میں اور اس کی اطاعت کے لیے بہت ساری آسائشوں اور سہولتوں سے بچنے کا وہ یعنی اس کو ٹریننگ ہوتی ہے. ڈاکٹر نوید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان پاک آتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے اور بستر لپیٹ دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیران کن بات. اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ اتنی سخاوت فرماتے تھے جیسے آندھی چلتی ہے. ادھر سے آتا تھا ادھر لوٹا دیتے تھے، ادھر سے آتا تھا ادھر لوٹا دیتے تھے. اور جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے تھے. سخاوت بہ رہا ہوتا اور اپنی جولانیوں پہ آ جاتا تھا، جوبن پر ہوتا تھا. جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے اور ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، قرآن مجید کا دور کرتے. اور جب یعنی قرآن حکیم کی تلاوت اس مہینے میں زیادہ کرنی چاہیے. بہت زیادہ. الصوم والقرآن یشفعان، روزے اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غازی بھائی، ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ بسم اللہ. میرے اندر میری ذرا ہیموگلوبن کی بہت ڈیفیشنسی رہتی ہے. ٹھیک. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں ایک وقت کا بھی تھوڑا سا، ویسے بھی مجھے جو کھانا نارمل انسان کھاتا ہے اس سے میرا خوراک تھوڑی کم ہی ہے، تو اگر میں تھوڑا سا بھی ایک وقت کا کھانا اسکپ کر جاؤں تو وہ بہت اتنی ہو جاتی ہے، کئی دن تک پھر وہ طبیعت میری چلتی ہے. اللہ بہتر کرے. آپ صبح کی نماز جو ہے نا سنتیں اور فرض، ان کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کریں. انشاءاللہ رمضان پاک میں اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، محاسبہ نفس، روزہ اور عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ بڑھا دیتے تھے پورے رمضان. میں نے پڑھا ہے جی، صحابہ کرام جب قیام اللیل کرتے تھے رمضان شریف میں تو کھڑے ہو کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے. اللہ، اس حد تک عبادت اور ریاضت میں آگے تھے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن پاک کے حوالے سے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. بلکہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور. تو اس میں اللہ نے موقع دیا ہے، دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے، تو قرآن پاک کو صرف تلاوت کے ذریعے سے ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو جس طرح بندے کو یرکان ہوتا ہے نا تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اسی طرح دلوں پر تالے پڑتے ہیں تو اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں. پھر سود کو جائز قرار دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے
جب دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں تو ہم ادھر ادھر میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جب دلوں کو تالے لگتے ہیں تو ہمارا گوالا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے اسے کچھ حیا نہیں آتی، اور جب دلوں کو تالے لگتے ہیں تو تاجر بددیانت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، اس کی تعلیمات کو ہم سمجھیں۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ تو کیا کرتا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہو تو جا کنی کی سہولت کے لیے تو سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ قرآن مارنے تو نہیں آیا تھا، قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم اس سے مارنے کا کام لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن حکیم زندہ کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو یہ ہماری صوفیانہ اس کو میں کہتا ہوں سما جو ہوتا ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ قلوب کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک احتزاز پیدا ہوتا ہے، یہ بھی زندہ کرتا ہے دلوں کو۔ جی کیا سنانے لگے ہیں جی؟ جی نعت شریف، میاں داد جی نعت شریف جی منقبت یار سنانی تھی آپ نے غوث اعظم کی۔ اچھا جی منقبت سناتے ہیں، بالکل جی بالکل، ابھی آج ان کا دن ہے، بالکل جی ابھی شان کا مرحبا مرحبا ہے یہ کس شاہ ذی شان کا، یہ جی جی وہی آستاں ہے یہ کس شاہ ذی شان کا مرحبا۔
حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا نکلا حسن کے متوں کا لگایا گیا آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی سبحان کا مرحبا مرحبا محبوب سبحان مرحبا مرحبا ہر طرف آج رحمت کی برسات ہے وہاں کیا بات ہے آج کھلنے پہ قفلے مہمات ہے وہاں کیا بات ہے چار سو جلوہ آرا یہ ذات ہے وہاں کیا بات ہے کوئی بھرنے کو کشف و لحاجات ہے کیا بات ہے کوئی کشف و لحاجات ہے وہاں کیا بات ہے جاگنے کو مقدر ہے انسان کا مرحبا مرحبا جاگنے کو مقدر ہے انسان کا مرحبا مرحبا گلشن مصطفیٰ کی بھون اور ہے یہ چمن اور ہے شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے ہوئے گلدستائے پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے ہوئے گلدستائے پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے شان آلے حسین و حسن اور ہے گلستان کا مرحبا مرحبا اس گلستان کا مرحبا مرحبا شاہ جیلان کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ جیلان کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاک کا چمن پرکرامت رہے تا قیامت رہے نقش پاک کا چمن پرکرامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کاروان کرم کے امیر آپ ہیں
दस्तगीर आप हैं, कारवान करम के अमीर आप दस्तगीर शाह बगदाद पीराने पीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं शाह बगदाद पीराने पीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं इस नसीर हाजी के नसीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं इस नसीर हाजी के नसीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं कोई हमसर नहीं, कोई हमसर नहीं आपकी शान का मरहबा मरहबा आपकी शान का मरहबा मरहबा कोई हमसर नहीं आपकी शान का मरहबा मरहबा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। डॉक्टर सईदी साहब, ये तरावी रमज़ान पाक में पढ़नी चाहिए? अब तो बाज़ लोगों ने कह दिया कि तरावी की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आजकल बेवज़ू किस्म के मुजतहिदाए हैं और वो इज्तिहाद भी फिर ज़ाहिर है कराहत आमेज़ होगा। नबी रहमत इस्लाम आसान बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। नहीं, आसान नहीं बना रहे, बाज़ीचे अतफ़ाल बना रहे हैं। इस्लाम का एक तक़द्दुस है, इस्लाम का एक वक़ार है, वाह वाह, और फिर सदियों का एक अमल है। तो एक बेअमल आदमी आके जो सदियों की रिवायत की भद उड़ा दे तो वो खुद मेरे ख़्याल में तो उसका नफ्सियाती इलाज कराने की ज़रूरत है। ठीक। और देखें एक और पहलू जिसकी तरफ देखने की ज़रूरत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मारूफ़ हदीस पाक है कि जो दिन को रोज़ा रखे सवाब की नीयत से और रात को क़याम करे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये क़याम क्या है? ये तरावी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल से साबित है। और फिर सहाबा किराम का तो इजमा है। हज़रत उबई बिन काब जिनकी तिलावत सुन के अल्लाह जिब्रील को भेजते थे कि उबई को कहे कुरान पढ़े, मैं सुनता हूँ, उनको फारूक आज़म ने इमाम बनाया है। अब फारूक आज़म कोई छोटी शख्सियत है? उनसे ज़्यादा इस्लाम कौन हाँ जानता जी, है? और फिर सारे सहाबा की इजमा है उसके ऊपर और जमात हो रही है। और दिलचस्प बात ये है कि जितने इमाम हैं हमारे, 4 के 4 इमाम, चारों स्कूल ऑफ थॉट्स जी, चारों स्कूल ऑफ कहते हैं तरावी पढ़नी चाहिए। 20 पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। 20 क्या, इमाम मालिक के नज़दीक तो 36 है। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो एक रिवायत है। और देखें, रात दिन के वक्त रोज़ा रखना, रात को क़याम करना, ये दोनों चीज़ें इबादत में शामिल हैं। और जो आदमी एक पहलू को छोड़ दे तो वो तो अधूरा काम कर रहा है ना। तो अल्लाह ने अगर ये सांसें दी हैं तो इन सांसों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और दिलचस्प बात नहीं है कि हम रब की बंदगी से दूर करने का ज़रिया बन रहे हैं बनिस्बत इसके कि रब के करीब करें। डॉक्टर नवीद साहब, वो क्या है यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। डॉक्टर साहब ने उस तरह क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की और जो उसके चीदा और चुनीदा और बरगुज़ीदा बंदे हैं उनकी सिफ़ात बयान की हैं कि वो गफलत से दूर रहते हैं। वो दिन तो क्या, रात को भी अपनी रातें जो हैं वो इबादत में गुजारते हैं, कभी सजदे में गुजारते हैं, कभी क़याम में गुजारते हैं। और कुरान पाक में आता है वल्लैल वमा वसक, और रात की कसम और उनकी कसम जो रात को जमा होते हैं। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल बयान में फरमाते हैं कि वमा वसक से मुराद तहज्जुद गुजार हैं, जिनकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, क्योंकि वो रात को अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर जमा होकर अपनी न्याज़मंदी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। तो दिन को भी गफलत से दूर रहना चाहिए और रात जो महबूबों से मुलाकात के लिए बनाई गई है इसमें भी गफलत से दूर रहना चाहिए। और कुरान पाक में फरमाया गया है कि जो ज़िक्र से गाफिल है उस पर हम शैतान मुसल्लत कर देते हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कैसे लोग सरापा शैतान बने हुए हैं। रमज़ान के महीने में भी लूट मार का बाज़ार गर्म है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं। रमज़ान की आमद का पता कैसे चलता है? अशियाए खुरो नोश के रेट्स के बढ़ जाने से। नहीं, देखें ना डॉक्टर साहब, खुर्दो नोश के रेट डॉक्टर नवीद कहता है बढ़ जाएं,
یہ کمائی کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، تو اللہ کی رحمتیں لوٹے ساتھ بندوں کو بھی تھوڑا لوٹ لیں۔ بالکل بالکل، بڑی انفارچونیٹ صورت ہے جی۔ یعنی لوٹ مار ایک ہماری فطرت اور طبیعت میں ایسی ہے، طرح طرح کے ہم بھیس بدل کر لوٹ مار کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اخروی نعمتوں کی لوٹ مار ہی سب سے اچھی لوٹ مار ہے، اور اگر ہم ظاہری طور پر ان اشیاء ضرورت کی عوام الناس کی بہتری کے لیے ان میں بہت معمولی سا جائز منافع لیں تو ہمیں کئی گنا اجر تو دوسری طرف سے مل جائے گا جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ یعنی ہم ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں نا، میں یورپ میں نے روزے رکھے، یورپ میں رمضان شریف آتا ہے اسپیشل ڈسکاؤنٹ، یہودیوں کی دکان، عیسائیوں کی اسپیشل ڈسکاؤنٹ، جی اس کا نام ہوتا ہے رمضان ڈسکاؤنٹ، کارنر الگ بن جاتے ہیں بڑے بڑے سٹورز میں اور جینون رعایت ہوتی ہے۔ یہاں ابھی رمضان شریف بھی آتا، 15 دن پہلے کہتے ہیں آسمان سے قیمتی باتیں کرنے لگی، یہ تو اکثر بات ہوتا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، جب عبادت کے دن آتے ہیں تو آدمی آسمان سے باتیں کرتا ہے، بلندی ہوتی ہے، تو قیمتیں بھی تو بلند ہونی چاہیے۔ اس دفعہ تو عجیب ہوا جی، رمضان المبارک بھی آ رہا تھا اور بجٹ شریف بھی آ رہا تھا۔ اچھا، اکٹھی ہو گئے دونوں، اور وہ ہر طرف یہ قیمتیں ہر طرح کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ٹیکسز اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود غازی صاحب اس رستے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ عزیمت کا یہ رستہ جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہے انہیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شفقت، رحمت اور محبت کسی شخص کو تھی اپنی امت سے؟ ہو ہی نہیں سکتی جی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے کتنی سہولیات عطا فرمائی کہ طویل نماز نہ پڑھائیے رات کی، اور یہ فرمایا کہ جی غریب بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے علم میں تھیں، آپ نے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے امت کی مصلحت کے لیے تراویح اور نوافل اور وہ ساری چیزیں قائم کر رکھی تھیں۔ ہم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے درد دل رکھنے والے لوگوں نے اسلام کے احکام اور مصلحت اسلام کو پس پش ڈالتے ہوئے نعوذ باللہ، جی ہاں، عوام الناس کا تو حضور والا یہ ہوتا ہے کہ کل کلاں آہستہ آہستہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ عذراء کرم نمازوں میں کچھ تخفیف فرما دیں۔ تو آپ اگر اپنے دین کو اور عقائد مسلمہ کو نیچے لیتے آئیں گے تو پھر تو کہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ ہماری تربیت کریں، ہمیں مشکل کی طرف لے آئیں اور آہستہ آہستہ عزیمت کے رستے پہ ڈالیں۔ آپ دین کو، اسلام کو اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ نیچے لے آئیے نا، ہمیں کوشش کریں کہ اوپر لے آئیں۔ اصل میں آپ پاجامے اور شلوار کو جو ہے وہ نکر میں تبدیل کر رہے ہیں، وہ پھر اسلام نہیں رہے گا، وہ کوئی اور چیز بن جائے گی۔ مجھے ایک یہ ضرور میں محسوس کرتا ہوں، آپ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہوتے ہیں ذرا کم حوصلے والے، وہ جلدی جلدی نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ صوفیاء کے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، صوفیاء کے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، وہ آج بیج بوتے ہیں، انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ 5 نسلوں کے بعد بھی اگر پھل لگ گیا نا اس پودے پہ تو ہم کامیاب ہیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے مجتہد بھی بننا ہے، مجھے مفکر بھی بننا ہے، مجھے عالمی سطح کا عالم دین بھی بننا ہے، باہر کے دنیا سے ڈالر، تو چنانچہ میں چاہوں گا کہ جی جلد از جلد میں بہت زیادہ ایک حلقہ بھی بنا لوں اور بہت متاثر کر لوں، اور یہ سارے مسائل ایسے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کی نیتیں درست ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ہم میں جو خامیاں ہیں، دوسروں میں جو خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کا موقع عطا فرمائے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل رمضان المبارک ایسا ہی ایک مہینہ ہے جس میں ہم سب کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے خطبے کے الفاظ پڑھے تھے یا کس میں؟ جی ہاں، جو رات کا قیام، قیام اللیلہ تطوعاً، اس مہینے کی راتوں کا قیام جو ہے اس کو نفلی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیسی فصیح و بلیغ گفتگو کی ہے، اسے کہتے ہیں کلام الملوک ملک الکلام۔ تو میں 70 گنا ثواب بڑھ جائے گا 70 گنا ان دنوں میں، نفل پڑھنے کا، سنت پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا 70 فرض کے برابر ہو جائے گا۔ اس بازاروں خالی جامن مت جنا دی ماری، اس بازاروں خالی جامن مت جنا دی ماری، یہ تو رحمتوں کے اوقات ہیں، یہ تو غفلتوں سے نکلنے کے اوقات ہیں۔ اور یہ اس طرح کے جو جعلی مجتہد ہیں ان سے بچنا چاہیے قوم کو، ان کا اپنا نفس امارگی بسو میں مبتلا ہے، کسی کو نفس مطمئنہ کا نسخہ کیا بتائیں گے؟ میاں محمد صاحب یاد آتے دانش منداں سپ نہیں لڑدے ایک کھڈوں دو واری، مڑ مڑ دھوکھا کھاون جیڑے مت انہاں دی ماری۔ بریک لینی ہے جی، مجھے بہت مختصر سی،
ناظرین کرام بہت مختصر بریک، حاضر ہوتے ہیں اور شیر میاں داد سے سنیں گے ہم قوالی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم شیر میاں داد سے پھر ایک قوالی سنیں، لیکن اس سے پہلے پھر مجھے اور میرے مہمانوں کو آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کے اختتام پہ اجازت دے دیجئے. اور جب شیر میاں داد کی قوالی ختم ہوگی تو ساتھ ہی خلاصہ قرآن مفتی فاروق القادری صاحب بیان فرمائیں گے. بڑی عالمانہ نکات آج کل وہ بیان کر رہے ہیں، وہ پروگرام بھی ہمارا ضرور سنیے گا. اور اب شیر میاں داد تیار بیٹھے. جی جناب. کس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. انجوان الغسل دیوان، سرکار دے ویڑے نو، ممی جا کے انجوان الغسل دیوان، سرکار دے ویڑے نو، جدائیاں دے دکڑے میں کس نو سنا، جدائیاں دے دکڑے میں کس نو سنا، میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں، بلاوے جے مینوں مدینے دا والی، میں رج رج کے ویکھاں سنہری او جالی، کروں میرے آقا میرے ول نگاواں، میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں، انجوان الغسل دیوان، سرکار دے ویڑے نو، او ویکھو مدینے نو جاندے نے لوکی، او ویکھو مدینے نو جاندے نے لوکی، زیارت مدینے دی پاؤندے نے لوکی، میں بھی جا کے قدماں چ سر نو جھکاواں، میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں، انجوان الغسل دیوان، سرکار دے ویڑے نو، انجوان الغسل دیوان، سرکار دے ویڑے نو، ایک وار جے ویکھ لواں، ایک وار جے ویکھ لواں، من ٹھار دے ویڑے نو، میری قسمت پھڑ انگلی جے لے گئی مدینے نو، میری قسمت پھڑ انگلی جے لے گئی مدینے نو،
जिथे छावा 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 ठंडी